حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کیوں جی کیسر روم انہیں آپ نو گرفتار کر کے انہیں کیا انہوں نے دسیا نے اے صحابان جنہ دا نا سن کے تیریاں لکھاں فوجاں انجاں ہلدیاں انہیں کہا یار میں ذرا امتحان تے لواں نہ دا ایمان کیوں جا انہیں کہا میں تو انو علیک انت تنصر آتیتو کا نصف ملکی انہیں کہا آپ کے لیے میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ آپ عیسائی ہو جائیں آپ کو آدھی بادشاہی دے دوں گا کیوں نہیں اساں جنہاں نوں منن والے ہوتے اسی تے جنہاں نوں منن والے ہوتے گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ خود منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار خود منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے اقبال کہنا میں تنو دساؤں کون ہے جڑے غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے جہانگیرو جہاندارو جہاں بانو جہاں آرا اگر چاہوں نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں اے کلندر کمال گل کی تھی تین قبر تے لکھاں سلام ہو کہندا میں چاہواں تے پھر صحابہ دیاں زندگیاں دا الفاظ نقشہ کھینچ کے رکھ دیواں کہ جنے کے ہو جیسن انہاں دنیا انہاں کول ویکھیا کی سی پھر انہاں سمندراں دریاواں نال گلاں کیویں کیتیاں پھر لکھاں فوجاں نوں انہاں ڈھایا کیویں پھر سپر پاوراں نوں انہاں نے توڑیا کیویں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ کہندا تو کدی سوچ بھی تیری اتھے نہیں گئی تے بندہ بیٹھ کے بڑ بڑ کرے اسلام دے بارے بیٹھ کے بڑ بڑ صحابہ دے بارے بندہ گلاں کرے اور پھر ساڑی قوم جناب تیار ہو جائے نہ گلاں تے اور پھر جناب اے جی این جی نہیں جی مولانا صاحب تسی بڑی میں دسو اسی کیڑیاں ڈاڈیاں گلاں کرن جتھے جاواں اوتھے تکلیف جتھے جاواں اوتھے تکلیف کیڑی گل دی تکلیف ہے اے گل ہے کہ اے انہاں او جڑا ہے سن نا جنا جہانگیرو اے انہاں دیاں گلاں کیوں کرنا اے جہانگیری دیاں گلاں کیوں کرنا اے غلامی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا تھا کہنا ہے غلامی دیاں گلاں کیوں نہیں کردا کیوں جی این کیوں نہیں کہندا کہ انگریزاں دے تھلے سر جھکا کے رہنا ہے این کیوں نہیں کہندا کہ جناب ایمان فروشی واسطے جو مرضی چلے جاؤ ہاں جی جدھر مرضی جاؤ جنوں مرضی ووٹ دیو تہاڈی گلی بننی چاہیے ہاں جی پیپ نویں پڑھنے چاہیے ہاں ایمان جدھر مرضی جائے اے جے گلاں کیوں نہیں کردا اصحابی رسول پھر گل کے کیتی گل کے کی تھی انہوں نے کہتا ملک دینا عیسائی ہو جا آپ نے کی فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو و جمیع ما تملکو و جمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین یہ محمد عربی کا غلام تیرے سامنے کھڑا ہے تم آدھی بادشاہی کی لالچ دے کر تو مجھے کیا سمجھتا ہے کہ میں جھک یا بک جاؤں گا فرمایا ایک باری نہیں تو ساری بادشاہی دے دے پھر دوبارہ ساری دے دے پھر سارا عرب دے دے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر ساڑھے اٹک کہتے ہیں جنہوں ماں نے جا کے چٹے بھی نہ ہوئے بندہ گل کرے جنہوں ماں جا کے چٹے بھی نہ ہوئے وہ صحابہ دے بارے گل کرے کانو افضل حاضل امہ اس امت تو سب تے فضیلت آلے صحابہ وابرہ قلوباً انہاں دے دلاں تو ود کے وڈا نیک دل کسے دا کوئی وَآمَقَهَا عِلْمًا تو انہاں تو وڈا گہرا علم بھی کسے دا کوئی نہیں وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اور زندگی بڑے بڑے لوگ آنے جڑے کہ میں تکلف نہیں کردا تے صحابہ دے قریب بھی کوئی تکلف زندگی چ نہیں آیا پھر وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا انہاں دے قریب بھی تکلف نہیں آیا صحابہ دے کول تکلف کوئی نہیں آیا کیوں پھر ہویا کی اختارہم اللہ لصحبت نبی والاقامت دینی اور میں ایڈے وڈے جڑے آئے نا ایڈے وڈے نیک آئے تے اللہ نے اپنے حبیب دی غلامی واسطے انہوں نے چنیا والاقامت دینی ہی اور دین دی مدد واسطے بھی اللہ نے انہوں نے چنیا صحابہ تے اوون جنہ سپر پاورہ نو جا کے ڈھا دیتا اختارہم اللہ لصحبت نبی والاقامت دینی ہی تے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فارفوا لهم فضلهم فرماؤ زندگی وچ انہاں دیاں شاناں نو ضرور جاننا تے پہچاننا واتبعوهم علی اثرہم
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਨੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਰਾਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਦ ਬਗੈਰ ਵੇਖੇ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਕਮਨ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿਓ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਾ ਦੇ ਕੇ حضرت سعد بن معاذ دے بھائی پچھلے سال غزوہ احد شہید ہو گئے عمیر بن معاذ، تے دوسرے سال خندق کے آپوں جا رہے تے این جناب تلوار رکھی ہوئی تے تیر تے نیزے رکھے ہوئے تے ام المومنین فرمانیاں میرے حجرہ مبارکہ تو قریب تو گزرے، حضرت سعد تے اپنا خود مست ہو کے تے شعر پڑھتے جا رہے سن اور فرما لبس قلیلا یدرک الحجا حمل ما احسن الموت اذا خان الاجل، فرما سعد اور ٹھہر بھی جا، اتنی جلدی کیڑی یار، او ٹھہر بھی جا یار، اتنی جلدی کیڑی، او سعد ٹھہر بھی جا۔ ام المومنین فرمانیاں اے پڑھتے جا رہے سن، انہوں نے نہیں سی پتا آواز میں سن رہی ہوں اندر، ہاں جی کیوں جی؟ فرمایا سعد ٹھہر بھی جا، اتنی کیڑی جلدی، ما احسن الموت اذا حان الاجل، جے غزوہ خندق کی تیری موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات ہے۔ فرمایا جتنا ہو سکے نا انہاں دیاں سیرتاں دے انہاں دے اخلاق اپنانا۔ اللہ عبداللہ بن مسعود فرماندے سن وَتَمَسَّكْتُمْ بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، جتنا ہو سکے انہاں دیاں سیرتاں بیان کرنا۔ کیوں جی؟ حضرت زیاد بن سکن میدان احد وچ زخمی سن، حضور نے فرمایا انہاں نو قریب لے آؤ، جدو قریب لے آئے نا تے انہاں اپنا جسم مبارک گھسیٹ کے نا اپنا منہ جڑا حضور دے پاؤں مبارک تے رکھ دیتا۔ اے انہاں دیاں سیرتاں تے اے انہاں دے اخلاق کرنا۔ دنیا تو جاندیاں حضور نے فرمایا اوئے زیادہ کوئی گل تے دس نہیں یار، دنیا تو جا رہا کوئی دس جا اپنے بیوی بچیاں واسطے، کوئی خاندان واسطے کی کرنا ہے۔ تو انہاں جسم جدو اپنا منہ رکھیا نا رسول اللہ دے مبارک پاؤں تے عرض کیتی منم و ہمی تمنا کہ بوقت جاں سپردن برخ تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی، حضور اے تے ایک تمنا سی کہ دنیا تو جاندیاں تسی مینوں ویکھ رہے ہو، میں تانوں ویکھ رہا ہوں۔ جنہاں رسمن منیا وہ تے منافق رہے، جنہاں دلوں منیا وہ صحابہ بن گئے۔ جنہاں رسمن منیا وہ تے 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے۔ مقام احد جڑا 3 میل ہے مدینہ منورہ تو، تے مقام شہود جڑا مدینہ منورہ تو 1.5 میل ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق اتھوں حضور نو چھڑ کے واپس چلا گیا، حضور نو ویکھ کے بھی 1.5 میل حضور نال نہ چلے۔ تے جڑے غلام آئے انہاں بدر دی طرف جاندیاں حضور نے پوچھا بھئی جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کول پوچھتے ہو سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عادے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ عرض کی تھی حضور بدر تے اے کھڑیا، تسی حکم دیو تے کیسر و کسرا بھی جنگ چھیڑ کے رکھتے ہیں۔ جڑے غلام ہے انہاں نے کیا گھوڑے سمندر وچ پا دیا۔ تے ویسے بھی اے مینوں دے بھائی کشف الماجو، اے داتا صاحب نے دے وچ لکھیا، بڑی وڈی گل کیتی داتا صاحب نے۔ سعودی عرب دے ریال کھا کے دین دی گل کرنی ہو رہے، امریکی ڈالر کھا کے ممتاز قادری نو قاتل کہنا ہو رہے، غزنی تو چل کے بھاٹی چوک وچ لاہور ڈیرا لا کے دین دی گل کرنی ہو رہے۔ آج لوگ سیدھا کلمہ بھی نہیں آتا، وہ بھی بزرگاں نو جا کے پہ جاندے۔ داتا صاحب تو تھلے کھڑوندا ہی کوئی نہیں۔ میں کہا جی 1000 سال پہلے بابا جی ہوئے، انہاں نو دین نہیں سمجھ آیا۔ میں اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان اودے کولوں پوچھدے ہاں بھائی اقبال تو دس ہوئے کوئی داتا صاحب نے اسلام دی خدمت کیتی کہ کوئی نہیں؟ اقبال کو پوچھتے ہیں مولویاں دے جھگڑی چھڑ دیندے ہیں۔ میں کہا اقبال تو دس، کہندا سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم اور خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت اور صبح ماز میرے او تابندہ گشت اور بند آئے کو سار آسان دسیخ اور در زمین ہند تخم سجدہ ریخ آد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے عرف او بلند آواز شد پاسمان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ اقبال کہتا ہے داتا صاحب غزنی تو چل کے لاہور شرک پھیلان نہیں آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج بونے کے لیے آئے۔ ہر بندہ اٹھ کے کوئی بزرگوں پہ گیا، کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا۔ میں آج تک جتنے نکاح پڑھائے لاہور دائیں بائیں، دولہے نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہیں آیا کبھی۔ یہ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں ہیں۔
اسا دین نال کیتا کیوے اسی تے ABC پڑھدے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب روٹی جو نہیں دیندا دینی مدرسے میں بھی ABC داخل کیتی جا رہی کیونکہ اس کے بغیر مولویوں نے روٹی آج تک نہیں ملی کفر یہی چاہتا سی بھائی دین کفر تے اسلام نو ملا دیو سائنس کے بغیر ترقی نہیں ہے جنہ گھر میں راتی قرآن دی آواز آندی سی وہ ساری ساری رات دی فلماں تے کیبلاں ویکھدے گزر جاندی ہو جنہ مسلماناں دیاں دھیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں سن دوڑ سکدیاں وہ کبڈی میچ بھی کھیڈدیاں جنہ مسلماناں دیاں دھیاں اندر بیٹھ کے اچھا قرآن نہیں سن پڑھ سکدیاں وہ جناب سٹیجاں تے کھڑ کے گانے گاندیاں لوگ آج چاہتے ہیں دین کو بدل دیا جائے کفر جو یہی چاہتا ہے محمد عربی کا دین چھپا لیا جائے حضور کی عزت پر بات نہیں کرنی یہ بھی سیاست ہے ختم نبوت پر بات نہیں کرنی مرزائیوں کے خلاف بات نہیں کرنی وہ بھی آخر انسان ہے ایسے مسلمانوں کو گھیرا مسجد میں 50 سال مولویوں سوائے نماز تو لوگ مسئلے نہیں بیان کرن دیتے نماز سے تو امریکہ کو تکلیف نہیں ہے نا تکلیف تو رسول اللہ کی ذات سے ہے مسلمانہ دے کیبلا میں دیکھو ٹی وی دیکھو تے مسلمانہ دیا دھیاں گٹیاں تو لے کے سر تک وکھان دیں اے آزادی ہے صحافت ہے ممتاز قادری دی خبر بھی نہیں لان دیں دے کیوں ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی تو مسلمان جڑا اٹھیا ایک کوئی تو جڑا اٹھیا جنہیں کفر دے دن کھٹے کر کے رکھ دیتے اس دی خبر نہیں چلن دینی کیونکہ یہ دہشت گرد ہے ایک اللہ میں بہت سارے موضوع چھیڑ دیتے ہیں ہر موضوع ایک اپنی علیحدہ تقریر ہے تو میں ویسے بھی بولتے میں پرویز مشرف دے دورے میں آئے تے میرے نہ حادثہ بعد وچ ہویا تے میں وہ دورے 2 باری جیل بھی رہ گیا ہوں بھی میں اپنی جیل دا سامان اپنے سرانے رکھ کے سونا روز کدی بھی میں کسی ڈر کے نہیں کی لاہور تے میں جڑی جمعے تے تقریر کی میں وزیر اعلیٰ دے خلاف تسی ہو سکتا سی میں اسی ویلے گرفتار کر لیندے میٹرو بساں چلاؤ پاکستان جس مقصد واسطے بنیا وہ کی سی کہندے نہیں وہ تو پیچھے کر دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے اتو لے کے تھلے تک مسلمان صدر تو لے کے تسی مسلمان میں مسلمان وزیر اعلیٰ مسلمان جنرل مسلمان IG مسلمان چیف جسٹس مسلمان ممتاز قادری اندر کیوں 1929 علم الدین نو تو پھانسی لگی وہ تے مندیاں بھائی انگریز سن اس ویلے کفر سی اتنے انگریزاں دی حکومت سی ممتاز قادری کیوں اندر ہے اتو لے کے تھلے تک مسلمان جب ممتاز قادری مجرم ہے تو پھر حضرت عمر تک کوئی بندہ نہیں بچتا پوری تاریخ کوئی نہیں بچتا ایک بندہ بھی نہیں بچتا غازی علم الدین کسی کو پوچھ کے مارے سی اس راجپال تے حملہ کیتا انہیں پوچھا سی خنجر لے کے وہ جناب دکان تے چڑھ گیا پھر جدوں 6 لاکھ بندیاں نے شرکت کی لاہور غازی علم الدین دے جنازے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیر سید دیدار علی شاہ صاحب مولوی ظفر علی خان بڑے بڑے لوگ موجود سن جنازے تو پہلے اقبال کھڑیا تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے ترکھان دا پتر بازی لے گیا آج حضور کی عزت اور ناموس پر بات کرنا بھی جرم ہے کہنے مولانا صاحب تھوڑی سی ہلکی بات کرو تھوڑی سی نرم بات کرو اسلام بڑی نرمی سکھاتا ہے اے میرے کو بخاری شریف میں دے بھائی اے میرے کو اصل بخاری موجود ہے بغیر ترجمے تو اے دے وچ موجود ہے 550 صفحے تے حدیث پاک میدان حدیبیہ چاچا بڈھا عروہ بن مسعود کافراں دی طرف نمائندہ بن کے آئے تے حضور نال گل کر رہے گل کردے حضور نال خوشامد کیتی انہاں این حضور دی داڑھی مبارک وال ہاتھ کیتا این کر کے بطور خوشامد کیتا کہ حضور جان دیو ساڑے نال صلح کر لو اے لڑائی نہیں ٹھیک صلح کرو تے پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے انہاں حضور کو پوچھا نہیں حضور بے ادبی بندی کہ نہیں بندی تے پھر کتنی بندی میں ہاتھ نہ روکاں کہ منہ نہ روکاں محبت پوچھ کے نہیں ہوندی فتویاں نال محبت نہیں ہوندی محبت ہوندی انے وا اینج ہاتھ کیتا چاچے نے بھتیجا پیچھے کھڑیا حضور دا کلمہ پڑھیا چاچے جے کلمہ نہیں پڑھیا خوشامد دے طور تے اینج ہاتھ کیتا تے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنے چاچے دے ہاتھوں تے تلوار دا دستہ ماریا فرمایا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہمیں یہ بے ادبی محسوس ہو رہی ہے اب دوبارہ حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ کیا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کا ہاتھ یہ محبت ہے مولوی اے میں داتا صاحب کی گل پہلے کر جاواں تاکہ تانوں سمجھ آوے گل داتا صاحب نے لکھیا کی وے ایویں نہیں اتنے بڑے لوگ کہتے ہیں جی واہ میں کہ تیرا تو اپنے پیو دی فاتحہ نہ پڑھدا داتا صاحب جا کے ویکھ 24 گھنٹے قرآن میں تھوڑا پڑھیا جاندا
تو کم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ رشتے اور ساری عزتیں، چاچے مامے پھپھیاں خالہ بھتیجیاں بھانجیاں نواسیاں پوتیاں، یہ سارے اسلام نے انہاں دی حرمت انہاں دی دسی ہے۔ اور جاؤ یورپ وچ نہ ماں دا پتہ نہ پیو دا پتہ نہ بھائی دا نہ لالے دا نہ پھپھیاں دا نہ خالہ دا، تے تسی کی چاہتے ہو پاکستان وچ پھر ایہو جہا نظام لے آون؟ جے نہیں چاہتے تو پھر انہاں کول اج جان چھڑاؤ۔ جیڑا بھی گل کرے انہوں نے کہا سانو لبرلزم نہیں چاہیے، اسی پاکستان ساڈے وڈے نے اس واسطے نہیں سی بنایا بھائی مسیتاں بند کر کے اسی لاہور قذافی سٹیڈیم وچ میچ ویکھنا ہے۔ 20 لاکھ مسلمانوں دیا قربانیاں میچاں واسطے نہیں ہوئی۔ سب تو بڑی ہجرت ہوئی پاکستان بنیا، سب تو بڑی ہجرت ہوئی دنیا دی تاریخ دی، لکھاں نہیں کروڑاں دنیا لٹی پٹی گئی، وطن چھوڑے، اور 70,000 مسلمانوں دیا کڑیاں ہوتے حساب کتاب جڑیاں لکھاں جڑیاں حساب کتاب نہیں ہیں، 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے، انہاں دیاں وہ ہندو سکھ جمدیاں رہیاں۔ تو کیا اس لیے کہ سندھ اسمبلی کے اندر ہولی منائی جائے گی؟ کیا اس لیے کہ وہاں یہاں پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا مقام تب بلند ہوگا کہ جب یہاں میچ ہو جائیں گے اور بچیاں ڈھول ڈال کے گلے میں لڑکے ان کے ارد گرد ناچیں گے تو پتہ چلے گا آج پاکستان دنیا میں معرض وجود میں بہت پہلے نمبر پر آ گیا؟ کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ نہیں، آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ آنے والی اللہ سب کو اس زندگی دے، ان کی آپ کی نسلیں صبح قیامت تک قائم رہے۔ تو آپ اپنی نسلوں کو کیا یہ ناچنے والا پاکستان دے کر جانا ہے؟ وہ پاکستان دے کر جانا ہے جس سے مسجدوں کے سپیکر اتر جائیں گے، گھر سے کیبلیں نہیں اتری، جن کی وجہ سے تباہی مچ گئی، بچا ہی کچھ نہیں۔ کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا گھر گھر بلدی آگے، اور میں سمجھا ایک میں ہی لٹی اتنے تے لٹیا سارا جنگل۔ تو کیا پاکستان ایسا دے کر جائیں گے کہ جس کے اندر قرآن و حدیث نصاب میں نہیں ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ بھی نکال دیا جائے گا، محمد بن قاسم کا بھی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا بھی، سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی، اور ٹوٹ بٹوٹ کی کھیرے وہاں پڑھیں گے لوگ، اور مینا کہانیاں طوطے کی کہانیاں پڑھیں گے لوگ، اور راجہ دار کی باتیں پڑھیں گے۔ کیا آپ یہ پاکستان دے کر جائیں گے اپنی نسل کو کہ جس کے اندر پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کر ممتاز قادری کے خلاف قرارداد مذمت پاس ہوگی؟ کیا آپ ایسا پاکستان دے کر جائیں گے جس کے قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت پر حملے ہوں گے؟ کیا آپ ایسا پاکستان دے کر جائیں گے کہ فیض آباد میں جب اس پر پہرا دیا گیا تو پھر اس کے بعد پہرا دینے والے دہشت گرد بن جائیں گے؟ آپ سوچیں ان ساری باتوں کا۔ ہم آپ سے کوئی سیاسی بات نہیں، سیاسی میں تو اسلام کو سمجھتا ہی سیاسی ہوں، اس واسطے کہ میرے آقا و مولا نے اسی مسجد نبی شریف میں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے رخ انور صحابہ کی طرف کیا تو پھر اسی مسجد میں بیٹھ کر حضور نے قیصر و کسریٰ کی طرف فوجیں بھی روانہ فرمائی۔ ہاں جی، اور اسی مسلح پر بیٹھ کر حضور نے فیصلے بھی فرمائے، اور اسی مسلح پر بیٹھ کر حضور نے پوری دنیا کے آنے والے وفود کو سے بھی، آج بھی رستن وفود موجود ہے جن کو اللہ نے توفیق دیا، وہ دیکھتے ہیں وہ ستون موجود ہے جس مسجد کے اندر بیٹھ کر جس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ وفود سے ملاقاتیں فرماتے تھے، اسی مسجد میں بیٹھ کر۔ یہ تو اب بنا نا کہ جس نے 4 ٹیلیں مسجد میں لگا دی صدر مسجد کا بن گیا، یا قالین دو مسلح بچھا دیے تو چودھری بن گیا مسجد کا، اور کہنے لگا مولانا آپ نے آج مسجد میں سیاست کی بات کر دی۔ اس چودھری کو پتہ ہونا چاہیے، چودھری یہ تیرے باپ کی تو نہیں نا جاگیر، تو نے اگر 4 ٹکے لگایا تو مسجد سے ٹیلیں اکھاڑ کر لے جا، قالین بھی چک کر لے جا، اس مسجد میں وہی بیان ہوگا جو میرے آقا مولا فرما کر گئے۔ ٹائم چونکہ بڑا زیادہ ہو گیا تو صبح ہماری 8 بجے میٹنگ بھی ہے مجلس کی شورا کی، ہم نے فیصلہ کرنا ہے پرسوں کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو آپ کو پتا میں نے سارا رات پھر دن تو میں نے کچھ آرام 2 گھنٹے کروں گا تو کوئی فیصلے ہوں گے نا وہاں انشاءاللہ۔ اس لیے آپ مجھے تھوڑا سا 2-4 باتیں بیان کرنے دیں، پھر اجازت دیں، پھر آپ بھی، اور 2 تاریخ کی تیاری کریں۔ ہاں جی رات انشاءاللہ اتھی بھی چند گلا میں حضرت صاحب کو بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پھر سویرے میں جانا ناروال، سبحان اللہ۔ ہاں جی اتھی بھی زور تو بات گل کرنی۔
تسی کم از کم اور میری دو چار گلاں سن لو. کچھ بھی نہیں. میں ولی خاطر کیا کر رہا ہے؟ امام حسن کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی مبارک زندگی کیسے گزری. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلام فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب طلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل دق التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. بچوں تو امام حسن کہتے ہیں میرے نانا جان نے ساری زندگی سکون نہیں پایا. حضور ساری زندگی آرام نہیں پایا. ہم تو تھوڑی سی تقریر کریں تو پھر اتنی روٹیاں بعد میں کھاتے ہیں نا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد حتی ماتا. فرمایا رسول اللہ نے بھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا اور آپ کے پورے خاندان نے حضور کے آل نے ساری زندگی سیر ہو کر روٹی بھی نہیں کھائی یہاں تک کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے. تو ہم کیا کرتے ہیں 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد ہمیں جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں اور یا کوئی جناب فون سن رہا ہوتا ہے محفل میں یا جناب وہ پیٹ پھیل کر بھاگ رہا ہوتا ہے یا کسی کو دکان کی فکر ہے, کسی نے باہر جانا ہے, کسی نے اندر جانا ہے, کسی کو مامے کی مسئلہ ہے, کسی کو چاچے کا مسئلہ ہے. دین کدھر گیا؟ اسی کے لیے تو ہم شور بچا رہے ہیں دن رات کہ بھائی دین کو بھی تو کچھ کرو نا. جس دین کے لیے حضور نے ساری زندگی آرام نہیں پایا اور جس دین کے لیے حضور کو لوگوں نے یہاں پتھر مارے, یہاں پتھر لگا, اور جس دین کے لیے طائف میں جو حضور کو پتھر لگے وہ تو میں نے ساری زندگی بیان ہی نہیں کیے. کس قوم کے سامنے بیان کرو جو ہماری تقریریں سن کر جا کر کہتے ہیں مولانا صاحب باتیں ٹھیک کی تھیاں لیکن ووٹ جڑا فلانے دا میں کہا جلیا تو محمد عربی نو منیا کے ہوئے تیرے ذہن میں تو بات آئی کوئی نہیں. ابھی سینے میں دو دل تے رب نے نہیں رکھے, ایک سیاسی ہوئے تے ایک مذہبی ہوئے. سیاست کدھر اور لے جائے تے مذہب انہوں کدھر اور لے جائے. سینے میں دل رب نے ایک کو ہی رکھیا اور وہ دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھا. لیکن اس دن فائدہ کوئی نہیں. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر کے آنو تے قدر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیان. تو پھر جڑا قیامت دا منظر ہے کیوں جی پیر صاحب, کیوں شاہ جی, کیوں جی علامہ صاحب, ذرا قیامت دا منظر سننا ہے کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جہنم جڑی نا جہنم انہوں 70,000 لگاماں پائیاں جان گیا, رسیاں 70,000 رسیاں پائیاں جان گیا. میرے آقا نے فرمایا پھر ہر رسی نال 70,000 ہلکے ہون گے, گرہ لگن گیا 70,000 ایک رسی نال. پھر میرے آقا نے فرمایا ہر گرہ نال 70,000 فرشتے ہون گے. تے جہنم جدو گناہگاراں نو ویکھے گی نا تے ساری رسیاں چھڑا کے دوڑ پوے. ایک فرشتے دا ایک پر بھی مان کوئی نہیں. 70,000 رسیاں, پھر ہر رسی نال 70,000 ہلکے, پھر ہر ہلکے نال 70,000 فرشتے انہوں ان چھک کے رکھن گے بھئی اگے نہیں جانا. تو میرے آقا نے فرمایا جب وہ گناہگاراں نو ویکھے گی نا تے رسیاں توڑا کے تے دوڑ پوے گی. اس حالت وچ میرے آقا نے فرمایا جب آئے گی نا اس حالت وچ اس ویلے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی. اے صورت حال ہے. تسی آج حضور نال بے وفائی کر دو اور چند ٹکے دی خاطر بے وفائی کر دو اور جناب گلیاں اور جناب تسی انہاں نے بلبل دی خاطر لڑائے. اے ترلا انہاں کھڑا کیتا ہے دی واسطے تسی انہاں نو سمجھ دیو کہ نہ بڑا کارنامہ کیتا ہے. اس ترلے دی وجہ تو تسی انہاں نال پیار کر لیو تے جنہاں دی وجہ تو تسی انسان بنے ہو, جنہاں دی وجہ تو تسی بندر خنزیر بنن تو بچے ہوئے ہو تے تہاڈے تے آسمان تو پتھر نہیں برستے, زمیناں نہیں پھٹیاں. کیڑا جرم ہے جڑے حضور دی امت نہیں کردی؟ پھر بھی حضور دی امت نہ کوئی بندر بنیا نہ کوئی خنزیر بنیا, نہ آسمان تو پتھر برے نہ زمین پھٹی. تے جنہاں دی وجہ تو ساڈے بوتھے سلامت ہیں انہاں دی اتنی بے قدری ہے کہ 4 اٹا ویکھ کے 2 پڑ ویکھ کے تساں
حضور دی ختم نبوت دے نال غداراں نال کھڑے ہو گئے ہو. بس کرو, بڑی ہو گئی. ساڑھا اتنا ہی کام ہے, پھر قیامت نہ کہنا آج لے ان کی پناہ. جی اسی پڑھنا رہے درد پر یہ گلا کر رہے ہیں. تھوڑے پتراں نو غلط پاسے نہیں لایا. یہ دسو مولوی خادم نے تھوڑے پتراں نو نشئی بنایا؟ تھوڑے پتر تے کیبلا ویکھدے سن. انڈیا دی سونیا گاندھی کہہ چھڈے سی, انہیں کہا ہتھیاراں نال نہیں, اسی تہذیب نال فتح کر لیا پاکستان. یہ شکر نہیں کرتے جڑے انڈین فلماں بچے ویکھدے سن اج وہ نچ کے تے لبیک تے نعرے لا رہے. آج انڈیا وچ سکھ بھی میری تقریراں سننے, ہندو بھی سننے, مسلمانوں کی تو شان ہی نرالی نے. وہ کہنے نے گل بابا چنگی کرنا. عرب تے عجم میں کل بغداد شریف تو فون آیا ایک مولانا دا, وہ کہنے لگے میں تے پگڑی تیرے ہون پان کے بازار گیا تے عربی بچے مینوں ویکھ کے کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ. عربی بچے ویکھ کے تے میرے جمع ہو گیا, کہنے لگے لبیک. میرے کو کچھ دن تو مولوی خادم دا ہو جڑا پگڑی نارا بابا لانا تو نے ملن والا تے نہیں. گل کتھے دی کتھے جا پہنچی تے تسی اج جناب انہاں کمینے نال کھڑے ہو. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے تسی انہاں دی گلاں انہاں نال ٹکے دی خاطر تے تانوں کی لبنا ہے. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. اے لبیک دا نعرہ کتھے جا پہنچا؟ عرب بھی اینج کر کے نعرہ لانے, انہاں بھی لبیک دا شروع کر. عربی ایک دوسرے نو میری تصویر وکھا کے کہندے اے ساڈا مرشد ہے. سبحان اللہ. مدینہ منورہ دے امام بھی میں نے فون کر دینا سی بھی تیرے نال. سبحان اللہ. میں کہاں سے لیتا ہوں مسجد جو انہوں نے کٹ ہی نہ دے. جنہاں کو رسول اللہ دے مبارک حجری دی چابی ہے وہ بھی میرے واسطے اندر جا کے دعا مانگ دے. پھر جی تسی تھوڑے بعد ایویں ہو نہ ہو اندر جا کے مدینہ پاک جنہاں کو حجرے دی چابی ہے, پتہ نہیں اور انہوں نے کسی دا نام یاد ہے یا نہیں, میرا نام انہوں نے ضرور یاد ہے. ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک واسطے چلے ہو ساڑھے نال کھڑسی تھوڑے پتراں نو غلط پاسے لایا, پھر ایتھے بندہ مجمع جٹ کے مینوں گولی مار دے, میں خون معاف کر دیاں گا. جے تواڈے پتراں نو غلط راہ تے لایا, جے تواڈے بچیاں نو اسی صحیح راہ لایا تے پورا عالم کفر تڑپ رہا کہ یار اسلام دی گل کر رہے ہیں. اسی تک کیسی پاکستان لبرلزم, اسی تک پورے اسلامی ملک لتاڑ دیتے. ایک پاکستان بچہ تے بچہ اٹھ کے کہندا دین آیا 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 دین آیا. 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 دین آیا 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 دین آیا.
دین آیا 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 دین آیا 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 حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کیوں جی کیسر روم انہیں آپ نو گرفتار کر کے انہیں کیا انہوں نے دسیا نے اے صحابان جنہ دا نا سن کے تیریاں لکھاں فوجاں اینجاں ہل دیاں انہیں کہا یار میں ذرا امتحان تے لواں نہ تے ایمان کے ہو جا انہیں کہا میں تو انو علیک انت تنصر آتیتو کا نصف ملکی انہیں کہا آپ کے لیے میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ آپ عیسائی ہو جائیں آپ کو آدھی بادشاہی دے دوں گا کیوں نہیں اساں جنہاں نوں منن والے ہوتے اسی تے جنہاں نوں منن والے ہوتے گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ خود منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار خود منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے اقبال کہنا میں تنو دساؤں کون ہے جڑے غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے جہانگیرو جہاندارو جہاں بانو جہاں آرا اگر چاہوں نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں اے کلندر کمال گل کی تھی تین قبر تے لکھاں سلام ہو کہندا میں چاہواں تے پھر صحابہ دیاں زندگیاں دا الفاظ نقشہ کھینچ کے رکھ دیواں کہ وہ جنے کے ہو جیسن انہاں دنیا انہاں کول ویکھیا کی سی پھر انہاں سمندراں دریاواں نال گلاں کیویں کیتیاں پھر لکھاں فوجاں نوں انہاں ڈھایا کیویں پھر سپر پاوراں نوں انہاں نے توڑیا کیویں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ کہندا تو تے کدی سوچ بھی تیری اتھے نہیں گئی تے بندہ بیٹھ کے بڑ بڑ کرے اسلام دے بارے
بہ کے بڑے بڑے صحابہ دے بارے بندہ گلاں کرے اور پھر ساری قوم جناب تیار ہو جائے نہ گلاں تے اور پھر جناب اے جی این جی نہیں جی مولانا صاحب تسی بڑی میں دسو اسی کیڑیاں ڈاڈیاں گلاں کرن جتھے جاواں اوتھے تکلیف جتھے جاواں اوتھے تکلیف کیڑی گل دی تکلیف ہے اے گل ہے کہ اے انہاں او جڑا ہے سن نا جنا جہانگیر اے انہاں دیاں گلاں کیوں کرنا اے جہانگیری دیاں گلاں کیوں کرنا اے غلامی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا تھا کہندا ہے غلامی دیاں گلاں کیوں نہیں کردا کیوں جی اینج کیوں نہیں کہندا کہ انگریزاں دے تھلے سر جھکا کے رہنا ہے اینج کیوں نہیں کہندا کہ جناب ایمان فروشی واسطے جو مرضی چلے جاؤ ہاں جی جدھر مرضی جاؤ جنوں مرضی ووٹ دیو تہاڈی گلی بننی چاہیے ہاں جی پیپ نویں پڑھنے چاہیے ہاں ایمان جدھر مرضی جائے اے جے گلاں کیوں نہیں کردا اصحابی رسول پھر گل کے کیتی گل کے کیتی انہوں نے کہا ملک دینا عیسائی ہو جا آپ نے کی فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین یہ محمد عربی کا غلام تیرے سامنے کھڑا ہے تم آدھی بادشاہی کی لالچ دے کر تو مجھے کیا سمجھتا ہے کہ میں جھک یا بک جاؤں گا فرمایا ایک باری نہیں تو ساری بادشاہی دے دے پھر دوبارہ ساری دے دے پھر سارا عرب دے دے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کرتا ساڑھے اٹک کہتے ہیں جنہوں ماں نے جا کے چٹے بھی نہ ہوئے بندہ گل کرے جنہوں ماں جا کے چٹے بھی نہ ہوئے وہ صحابہ دے بارے گل کرے کانو افضل حاضل امہ اس امت تو سب تے فضیلت آلے صحابہ وابرہ قلوباً انہاں دے دلاں تو ود کے وڈا نیک دل کسے دا کوئی نہیں وَآمَقَهَا عِلْمًا تو انہاں تو وڈا گہرا علم بھی کسے دا کوئی نہیں وَأَقَلَّهَا تَقَلُّفًا اور زندگی بڑے بڑے لوگ آنے جڑے کہ میں تکلف نہیں کردا تے صحابہ دے قریب بھی کوئی تکلف زندگی چ نہیں آیا پھر وَأَقَلَّهَا تَقَلُّفًا انہاں دے قریب بھی تکلف نہیں آیا صحابہ دے کول تکلف کوئی نہیں آیا کیوں پھر ہویا کی اختارہم اللہ لصحبت نبی والاقامت دینی اور میں ایڈے وڈے جڑے آئے نا ایڈے وڈے نیک آئے تے اللہ نے اپنے حبیب دی غلامی واسطے انہوں نے چنیا والاقامت دینی ہی اور دین دی مدد واسطے بھی اللہ نے انہوں نے چنیا صحابہ تے اوون جنہ سپر پاورہ نو جا کے ڈھا دیتا اختارہم اللہ لصحبت نبی والاقامت دینی ہی تے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فارفو لہم فضلہم فرماؤ زندگی وچ انہاں دیاں شاناں نو ضرور جاننا تے پہچاننا واتبعوہم علی اثرہم جنہاں راواں تے او چلے تسی بھی انہاں راواں تے چلنا کیوں جی او راواں اے ہی ہیں کہ انہیں جانا ہاں صحابہ دی راہ اے ہی ہے اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہاں جب بغیر ویکھے تو گواہیاں دے دیں تے کمن حکم تو دیو میں ہونے پیو مار کے آیا کیوں جی ایک برا دے کے حضرت سعد بن معاذ دے بھائی پچھلے سال غزوہ احد شہید ہو گئے عمیر بن معاذ تے دوسرے سال خندق کے آپوں جا رہے تے این جناب تلوار رکھی ہوئی تے تیر تے نیزے رکھے ہوئے تے ام المومنین فرمانیاں میرے حجرہ مبارکہ تو قریب تو گزرے حضرت سعد تے اپنا خود مست ہو کے تے شعر پڑھتے جا رہے سن اور فرما لبس قلیلا یدرک الحجا حمل ما احسن الموت اذا خان الاجل فرما سعد او ٹھہر بھی جا اتنی جلدی کیڑی یار او ٹھہر بھی جا یار اتنی جلدی کیڑی او سعد ٹھہر بھی جا ام المومنین فرمانیاں اے پڑھتے جا رہے سن انہوں نے نہیں سی پتا آواز میں سن رہی ہوں اندر ہاں جی کیوں جی فرما سعد ٹھہر بھی جا اتنی کیڑی جلدی ما احسن الموت اذا خان الاجل جی غزوہ خندق کی تیری موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات ہے اور میں جتنا ہو سکے نا انہاں دیاں سیرتاں دے انہاں دے اخلاق اپنانا اللہ عبداللہ بن مسعود فرماندے سن وَتَمَسَّكْتُمْ بِمَسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ جتنا ہو سکے انہاں دیاں سیرتاں بیان کرنا کیوں جی حضرت زیاد بن سکن میدان احد وچ زخمی سن حضور نے فرمایا انہوں نے قریب لے آؤ جدو قریب لے آئے نا تو انہوں اپنا جسم مبارک گھسیٹ کے نا اپنا منہ جڑا حضور دے پاؤں مبارک تے رکھ دیتا اے انہوں دیا سیرتان تے اے انہوں دے اخلاق کرنا
دنیا تو جاندیاں حضور نے فرمایا اوئے زیادہ کوئی گل تے دس نہیں یار دنیا تو جا رہا کوئی دس جا اپنے بیوی بچیاں واسطے کوئی خاندان واسطے کی کرنا ہے تو انہاں جسم جدو اپنا منہ رکھیا نا رسول اللہ دے مبارک پاؤں تے عرض کیتی منم و ہمی تمنا کہ بوقت جاں سپردن برخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی حضور ایک تے ایک تمنا سی کہ دنیا تو جاندیاں تسی مینوں ویکھ رہے ہو میں تانوں ویکھ رہا جنہ رسمن منیا وہ تے منافق رہے جنہ دلوں منیا وہ صحابہ بن گئے جنہ رسمن منیا وہ تے 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے مقام عہد جڑا 3 میل ہے مدینہ منورہ تو تے مقام شہود جڑا مدینہ منورہ تو 1.5 میل ہے عبداللہ ابن ابی منافق اتھوں حضور نو چھڑ کے واپس چلا گیا حضور نو ویکھ کے بھی 1.5 میل حضور نال نہ چلے تے جڑے غلام آئے انہاں بدر دی طرف جاندیاں حضور نے پوچھا بھئی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور ساڑھے کول پوچھتے ہو سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا عرض کی تھی حضور بدر تے ہے کھڑیا تسی حکم دے ہو تے کیسر و کسرا بھی جنگ چھیڑ کے رکھتے ہیں جڑے غلام ہے انہاں نے کیا گھوڑے سمندر وچ پا دیا تے ویسے بھی اے مینوں دے بھائی کشف الماجود اے داتا صاحب نے دے وچ لکھیا بڑی بڑی گل کیتی داتا صاحب نے سعودی عرب دے ریال کھا کے دین دی گل کرنی ہو رہے امریکی ڈالر کھا کے ممتاز قادری نو قاتل کہنا ہو رہے غزنی تو چل کے بھاٹی چوک وچ لاہور ڈیرا لا کے دین دی گل کرنی ہو رہے آج لوگ سیدھا کلمہ بھی نہیں آتا وہ بھی بزرگاں نو جا کے پہ جاندے داتا صاحب تو تھلے کھڑوندا ہی کوئی نہیں میں کہا جی 1000 سال پہلے بابا جی ہوئے انہاں نو دین نہیں سمجھ آیا میں اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان اودے کولوں پوچھدے ہاں بھائی اقبال تو دس ہوئے کوئی داتا صاحب نے اسلام دی خدمت کیتی کہ کوئی نہیں اقبال کولوں پوچھدے ہاں مولویاں دے جھگڑی چھڑ دیندے ہاں میں کہا اقبال تو دس کہندا سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم اور خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت اور صبح ماز میرے او تابندہ گشت اور بند آئے کو سار آسان دسیخ اور در زمین ہند تخم سجدہ ریخ آد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آواز شد پاسمان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب اقبال کہتا ہے داتا صاحب غزنی تو چل کے لاہور شرک پھیلان نہیں آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج بونے کے لیے آئے ہر بندہ اٹھ کے کوئی بزرگوں نو پہ گیا کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا میں آج تک جتنے نکاح پڑھائے لاہور دائیں بائیں دولے نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہیں آیا کدی یہ ہسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ رونے والی باتیں اصل دین نال کیتا کیوے اسی تے اے بی سی پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب روٹی جی نہیں دیتا دینی مدرسے میں بھی اے بی سی داخل کیتی جا رہی کیونکہ اس کے بغیر مولویوں نو روٹی آج تک نہیں ملی کفر یہی چاہتا سی بھائی دین کفر تے اسلام نو ملا دیو سائنس کے بغیر ترقی نہیں ہے جنہاں گھراں وچ راتی قرآن دی آواز آندی سی وہ ساری ساری رات دی فلماں تے کیبلاں ویکھدے گزر جاندی ہو جنہاں مسلماناں دیاں دھیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں سن دوڑ سکدیاں وہ کبڈی میچ بھی کھیڈدیاں جنہاں مسلماناں دیاں دھیاں اندر بیٹھ کے اچھا قرآن نہیں سن پڑھ سکدیاں وہ جناب سٹیجاں تے کھڑ کے گانے گاندیاں لوگ آج چاہتے ہیں دین کو بدل دیا جائے کفر جو یہی چاہتا ہے محمد عربی کا دین چھپا لیا جائے حضور کی عزت پر بات نہیں کرنی یہ بھی سیاست ہے ختم نبوت پر بات نہیں کرنی مرزائیوں کے خلاف بات نہیں کرنی وہ بھی آخر انسان ہے ایسے مسلمانوں کو گھیرا مسجد میں 50 سال مولویوں سوائے نماز تو لوگ مسئلے نہیں بیان کرن دیتے نماز سے تو امریکہ کو تکلیف نہیں ہے نا تکلیف تو رسول اللہ کی ذات سے ہے مسلمانہ دے کیبلا میں دیکھو ٹی وی دیکھو تے مسلمانہ دیاں دھیاں گٹیاں تو لے کے سر تک وکھاندے اے آزادی ہے صحافت ہے ممتاز قادری دی خبر بھی نہیں لان دیندے کیوں ان کو پتہ ہے کہ دنیا وچ کوئی تو مسلمان جنا اٹھیا ایک کوئی تو جنا اٹھیا جنہیں کفر دے دن کھٹے کر کے رکھ دیتے اس دی خبر نہیں چلن دینی کیونکہ یہ دہشت گرد ہے ایک اللہ میں بہت سارے موضوع چھیڑ دیتے ہیں ہر موضوع ایک اپنی علیحدہ تقریر ہے تے میں ویسے بھی بولتے میں پرویز مشرف دے دور وچ میں تے میرے نال حادثہ بعد وچ ہویا تے میں اودے دور وچ 2 باری جیل بھی رہ گیا ہوں بھی میں اپنی جیل دا سامان اپنے سرانے رکھ کے سونا روز
کدی بھی میں کسی ڈر کے نہیں کی تھی. لاہور تے میں جڑی جمعے تے تقریر کی تھی میں وزیر اعلیٰ کے خلاف, تسی ہو سکتا سی میں اسی ویلے گرفتار کر لیندے ہو. میٹرو بساں چلاؤ, پاکستان جس مقصد واسطے بنیا وہ کی سی, کہندے نہیں وہ تو پیچھے کر دو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتوں لے کے تھلے تک مسلمان, صدر تو لے کے تسی مسلمان, میں مسلمان, وزیر اعلیٰ مسلمان, جنرل مسلمان, آئی جی مسلمان, چیف جسٹس مسلمان, ممتاز قادری اندر. کیوں 1929 علم الدین نو تو پھانسی لگی, وہ تے مندیا بھائی انگریز سن اس ویلے, کفر سی, اتنے انگریزاں دی حکومت سی. ممتاز قادری کیوں اندر ہے؟ اتوں لے کے تھلے تک مسلمان. جی ممتاز قادری مجرم ہے تو پھر حضرت عمر تک کوئی بندہ نہیں بچتا, پوری تاریخ کوئی نہیں بچتا, ایک بندہ بھی نہیں بچتا. غازی علم الدین کسی کو پوچھ کے مارے سی, اس راجپال تے حملہ کیتا, انہیں پوچھا سی, خنجر لے کے وہ جناب دکان تے چڑھ گیا. پھر جدوں 6 لاکھ بندیاں نے شرکت کی تھی لاہور غازی علم الدین دے جنازے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, پیر سید دیدار علی شاہ صاحب, مولوی ظفر علی خان, بڑے بڑے لوگ موجود سن جنازے تو پہلے. اقبال کھڑیا تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا, شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے, ترکھان دا پتر بازی لے گیا. آج حضور کی عزت اور ناموس پر بات کرنا بھی جرم ہے. کہنے مولانا صاحب تھوڑی سی ہلکی بات کرو, تھوڑی سی نرم بات کرو, اسلام بڑی نرمی سکھاتا ہے. اے میرے کو بخاری شریف میں دے بھائی, اے میرے کو اصل بخاری موجود ہے بغیر ترجمے تو, اے دے وچ موجود ہے 550 صفحے تے حدیث پاک. میدان حدیبیہ چاچا بڈھا عروہ بن مسعود کافراں دی طرف نمائندہ بن کے آئے تے حضور نال گل کر رہے, گل کردے حضور نال خوشامد کیتی انہاں, این حضور دی داڑھی مبارک وال ہاتھ کیتا, این کر کے بطور خوشامد کیتا کہ حضور جان دیو ساڑے نال صلح کر لو, اے لڑائی نہیں ٹھیک, صلح کرو. تے پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے, انہاں حضور کو پوچھا نہیں حضور بے ادبی بندی کہ نہیں بندی, بندی تو پھر کتنی بندی, میں ہاتھ نہ روکاں کہ منہ نہ روکاں. محبت پوچھ کے نہیں ہوندی, فتویاں نال محبت نہیں ہوندی, محبت ہوندی انے واہ. اینج ہاتھ کیتا چاچے نے, بھتیجا پیچھے کھڑیا حضور دا کلمہ پڑھیا, چاچے جے کلمہ نہیں پڑھیا, خوشامد دے طور تے اینج ہاتھ کیتا تے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنے چاچے دے ہاتھوں تے تلوار دا دستہ ماریا. فرمایا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہمیں یہ بے ادبی محسوس ہو رہی ہے, اب دوبارہ حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ کیا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا, پیچھے کر دوں گا. یہ محبت ہے. مولوی اے میں داتا صاحب دی گل پہلے کر جاواں تاکہ تانوں سمجھ آوے گل. داتا صاحب نے لکھیا کی وے, ایویں نہیں اتنے بڑے لوگ کہتے ہیں جی واہ, میں کہ تیرا تو اپنے پیو دی فاتحہ نہ پڑھدا. داتا صاحب جا کے ویکھ 24 گھنٹے قرآن میں تھوڑا پڑھیا جاندا. تو کم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. رشتے اور ساری عزتیں, چاچے مامے پھپھیاں خالہ بھتیجیاں بھانجیاں نواسیاں پوتیاں, یہ سارے اسلام نے انہاں دی حرمت انہاں دی دسی ہے. اور جاؤ یورپ نہ ماں دا پتہ, نہ پیو دا پتہ, نہ بھائی دا, نہ لالے دا, نہ پھپھیاں دا, نہ خالہ دا. تے تسی کی چاہتے ہو پاکستان وچ پھر ایہو جہا نظام لے آون؟ جے نہیں چاہتے تو پھر انہاں کول اج جان چھڑاؤ. جیڑا بھی گل کرے انہوں نے کہا سانو لبرلزم نہیں چاہیے. اسی پاکستان ساڈے وڈے نے اس واسطے نہیں سی بنایا بھائی مسیتاں بند کر کے اسی لاہور قذافی سٹیڈیم وچ میچ ویکھنا ہے. 20 لاکھ مسلماناں دیاں قربانیاں میچاں واسطے نہیں ہوئیاں. سب تو بڑی ہجرت ہوئی پاکستان بنیا, سب تو بڑی ہجرت ہوئی دنیا دی تاریخ دی. لکھاں نہیں کروڑاں دنیا لٹی پٹی گئی, وطن چھوڑے. اور 70,000 مسلمانوں دیا کڑیاں ہوتے حساب کتاب جڑیاں لکھاں جڑیاں حساب کتاب نہیں ہیں. 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے, انہاں دیاں وہ ہندو سکھ جمدیاں رہیاں. تو کیا اس لیے کہ سندھ اسمبلی کے اندر ہولی منائی جائے گی؟ یا اس لیے کہ وہاں یہاں پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا مقام تب بلند ہوگا کہ جب یہاں میچ ہو جائیں گے اور بچیاں ڈھول ڈال کے گلے میں لڑکے ان کے ارد گرد ناچیں گے تو پتہ چلے گا آج پاکستان دنیا میں معرض وجود میں بہت پہلے نمبر پر آ گیا. کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ نہیں, آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ آنے والی اللہ سب کو اس زندگی دے, ان کی آپ کی نسلیں صبح قیامت تک قائم رہے. تو آپ اپنی نسلوں کو کیا یہ ناچنے والا پاکستان دے کر جانا ہے؟ وہ پاکستان دے کر جانا ہے جس سے مسجدوں کے سپیکر اتر جائیں گے, گھر سے کیبلیں نہیں اتری, جن کی وجہ سے تباہی مچ گئی, بچا ہی کچھ نہیں.
کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا گھر گھر بلدی آگے اور میں سمجھا ایک میں ہی لٹی اتنے تے لٹیا سارا جنگل تو کیا پاکستان ایسا دے کر جائیں گے کہ جس کے اندر قرآن و حدیث نصاب میں نہیں ہوگا حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ بھی نکال دیا جائے گا محمد بن قاسم کا بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی اور ٹوٹ بٹوٹ کی کھیرے وہاں پڑھیں گے لوگ اور مینا کہانیاں طوطے کی کہانیاں پڑھیں گے لوگ اور راجہ دار کی باتیں پڑھیں گے کیا آپ یہ پاکستان دے کر جائیں گے اپنی نسل کو کہ جس کے اندر پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کر ممتاز قادری کے خلاف قرارداد مذمت پاس ہوگی کیا آپ ایسا پاکستان دے کر جائیں گے جس کے قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت پر حملے ہوں گے کیا آپ ایسا پاکستان دے کر جائیں گے کہ فیض آباد میں جب اس پر پہرا دیا گیا تو پھر اس کے بعد پہرا دینے والے دہشت گرد بن جائیں گے آپ سوچیں ان ساری باتوں کا ہم آپ سے کوئی سیاسی بات نہیں سیاسی میں تو اسلام کو سمجھتا ہی سیاسی ہوں اس واسطے کہ میرے آقا و مولا نے اسی مسجد نبی شریف میں نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے رخ انور صحابہ کی طرف کیا تو پھر اسی مسجد میں بیٹھ کر حضور نے قیصر و کسریٰ کی طرف فوجیں بھی روانہ فرمائی ہاں جی اور اسی مسلح پر بیٹھ کر حضور نے فیصلے بھی فرمائے اور اسی مسلح پر بیٹھ کر حضور نے پوری دنیا کے آنے والے وفود کو سے بھی آج بھی رستن وفود موجود ہے جن کو اللہ نے توفیق دیا وہ دیکھتے ہیں وہ ستون موجود ہے جس مسجد کے اندر بیٹھ کر جس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ وفود سے ملاقاتیں فرماتے تھے اسی مسجد میں بیٹھ کر یہ تو اب بنانا جس نے 4 ٹیلیں مسجد میں لگا دی صدر مسجد کا بن گیا یا قالین دو مسلح بچھا دیے تو چودھری بن گیا مسجد کا اور کہنے لگا مولانا آپ نے مسجد میں سیاست کی بات کر دی اس چودھری کو پتہ ہونا چاہیے چودھری یہ تیرے باپ کی تو نہیں نا جاگیر تو نے اگر 4 ٹکے لگایا تو مسجد سے ٹیلیں اکھاڑ کر لے جا قالین بھی چک کر لے جا اس مسجد میں وہی بیان ہوگا جو میرے آقا مولا فرما کر چونکہ بڑا زیادہ ہو گیا تو صبح ہماری 8 بجے میٹنگ بھی ہے مجلس کی شورا کی ہم نے فیصلہ کرنا ہے برسوں کے بارے میں کیا کرنا ہے تو آپ کو پتا میں نے سارا رات پھر دن تو میں نے کچھ آرام 2 گھنٹے کروں گا تو کوئی فیصلے ہوں گے نا وہاں انشاءاللہ اس لیے آپ مجھے تھوڑا سا 2-4 باتیں بیان کرنے دیں پھر اجازت دیں پھر آپ بھی اور 2 تاریخ کی تیاری کریں ہاں جی رات انشاءاللہ اتھی بھی چند گلا میں حضرت صاحب کو بھی بیان کروں گا انشاءاللہ پھر سویرے میں جانا ہے ناروال سبحان اللہ ہاں جی اتھی بھی زور تو بات گل کرنی تسی کم از کم اور میری 2-4 گلا سن لو کچھ بھی نہیں میں مولی خاطر کیا کر رہا ہے امام حسن کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی مبارک زندگی کیسے گزری عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل دق التبسم يفتر عن مثل حب الغمام بچوں تو امام حسن کہتے ہیں میرے نانا جان نے ساری زندگی سکون نہیں پایا حضور ساری زندگی آرام نہیں پایا ہم تو تھوڑی سی تقریر کریں تو پھر اتنی روٹیاں بعد میں کھاتے ہیں نا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد حتی ماتا فرمایا رسول اللہ نے بھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا اور آپ کے پورے خاندان نے حضور کے آل نے ساری زندگی سیر ہو کر روٹی بھی نہیں کھائی
یہاں تک کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے. تو ہم کیا کرتے ہیں 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد ہمیں جوائیاں آ رہی ہوتی ہیں اور یا کوئی جناب فون سن رہا ہوتا ہے محفل میں, یا جناب وہ پیٹ پھیل کر بھاگ رہا ہوتا ہے, یا کسی کو دکان کی فکر ہے, کسی نے باہر جانا ہے, کسی نے اندر جانا ہے, کسی کو مامے کی مسئلہ ہے, کسی کو چاچے کا مسئلہ ہے. دین کدھر گیا؟ اسی کے لیے تو ہم شور مچا رہے ہیں دن رات کہ بھائی دین کو بھی تو کچھ کرو نا, جس دین کے لیے حضور نے ساری زندگی آرام نہیں پایا, اور جس دین کے لیے حضور کو لوگوں نے یہاں پتھر مارے, یہاں پتھر لگا, اور جس دین کے لیے طائف میں جو حضور کو پتھر لگے وہ تو میں نے ساری زندگی بیان ہی نہیں کیے. کس قوم کے سامنے بیان کرو جو ہماری تقریریں سن کر جا کر کہتے ہیں مولانا صاحب باتیں ٹھیک ہی تھیاں لیکن ووٹ جڑا فلانے دا, میں کہا چلیا تو محمد عربی نو منیا کے ہوئے پھر تیرے ذہن میں تو بات آئی کوئی نہیں. ابھی سینے میں دو دل تے رب نے نہیں رکھے, ایک سیاسی ہوئے تے ایک مذہبی ہوئے. سیاست کدھر اور لے جائے تے مذہب انہوں کدھر اور لے جائے. سینے میں دل رب نے ایک کو ہی رکھیا اور وہ دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھا. لیکن اس دن فائدہ کوئی نہیں. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو, تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیان. تو پھر جڑا قیامت دا منظر ہے, کیوں جی پیر صاحب, کیوں شاہ جی, کیوں جی علامہ صاحب, ذرا قیامت دا منظر سننا ہے کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جہنم جڑی نا جہنم, انہوں 70,000 لگاماں پائیاں جان گیا, رسیاں 70,000 رسیاں پائیاں جان گیا. میرے آقا نے فرمایا پھر ہر رسی نال 70,000 ہلکے ہون گے, گرا لگن گیا 70,000 ایک رسی نال. پھر میرے آقا نے فرمایا ہر گرا نال 70,000 فرشتے ہون گے. تے جہنم جدو گناہگاراں نو ویکھے گی نا تے ساری رسیاں چھڑا کے دوڑ پوے گی. ایک فرشتے دا ایک پر بھی مان کوئی نہیں. 70,000 رسیاں, پھر ہر رسی نال 70,000 ہلکے, پھر ہر ہلکے نال 70,000 فرشتے انہوں ان چھک کے رکھن گے بھئی اگے نہیں جانا. تو میرے آقا نے فرمایا جب وہ گناہگاراں نو ویکھے گی نا تے رسیاں توڑا کے تے دوڑ پوے گی. اس حالت وچ میرے آقا نے فرمایا جب آئے گی نا اس حالت وچ, اس ویلے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی. ہاں جی اے صورت حال ہے. تسی آج حضور نال بے وفائی کر دیو اور چند ٹکے دی خاطر بے وفائی کر دیو, اور جناب گلیاں اور جناب تسی انہاں نے بلبہ دی خاطر لڑائے. اے ترلا انہاں کھڑا کیتا ہے دی واسطے تسی انہاں نو سمجھ دیو کہ انہاں بڑا کارنامہ کیتا ہے. اس ترلے دی وجہ تو تسی انہاں نال پیار کر لیو, تے جنہاں دی وجہ تو تسی انسان بنے ہو, جنہاں دی وجہ تو تسی بندر خنزیر بنن تو بچے ہوئے ہو, تے تہاڈے تے آسمان تو پتھر نہیں برستے, زمیناں نہیں پھٹیاں. کیڑا جرم ہے جڑے حضور دی امت نہیں کردی؟ پھر بھی حضور دی امت نہ کوئی بندر بنیا, نہ کوئی خنزیر بنیا, نہ آسمان تو پتھر برے, نہ زمین پھٹی. تے جنہاں دی وجہ تو ساڈے بوتھے سلامت ہیں, انہاں دی اتنی بے قدری ہے کہ 4 اٹا ویکھ کے تے 2 پڑ ویکھ کے تساں حضور دی ختم نبوت دے نال غداراں نال کھڑے ہو گئے ہو. بس کرو, بڑی ہو گئی. ساڑا اتنا ہی کام ہے. پھر قیامت نہ کہنا آج لے ان کی پناہ, آج لے. جی سبحان اللہ. اسی پڑھنا رہے درد پر یہ گلا کر رہے ہیں. تہاڈے پتراں نو غلط پاسے نہیں لایا. یہ دسو مولوی خادم نے تہاڈے پتراں نو نشئی بنایا؟ تہاڈے پتر تے کیبلا ویکھدے سن. انڈیا دی سونیا گاندھی کہہ چھڈے سی, انہاں کہا ہتھیاراں نال نہیں, اسی تہذیب نال فتح کر لیا پاکستان. یہ شکر نہیں کردے جڑے انڈین فلماں بچے ویکھدے سن, اج وہ نچ کے تے لبیک تے نعرے لا رہے. آج انڈیا وچ سکھ بھی میری تقریراں سننے, ہندو بھی سننے, مسلمانوں کی تو شان ہی نرالی نے. وہ کہنے نے گل بابا چنگی کرنا. عرب تے عجم میں مینوں کل بغداد شریف تو فون آیا ایک مولانا دا, وہ کہنے لگے میں تے پگڑی تیرے ہن پان کے بازار وچ گیا تے عربی بچے مینوں ویکھ کے کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ. عربی بچے ویکھ کے تے میرے جمع ہو گیا, کہنے لگے لبیک. کہنے میرے کو کچھ دن تو مولوی خادم دا او جڑا پگڑی نال نارا بابا لانا تو نے ملن والا تے نہیں. گل
ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਨੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਦਰ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਮੀਨੇ।